ذی وقار اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اما نوالہ و اما برہانہ کے کرم سے ہم اس محفل عظیم میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ احباب کی حاضری میں عاجز کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ پختون دوستوں کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ لینگویج چینج کر کے گفتگو کریں، اردو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ ہماری قومی زبان ہے، کچھ سمجھنے کا بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح کے احباب تشریف فرما ہے جو سرائکی میں گفتگو سمجھ نہیں پا رہے، انہی کی طرف سے حکم تھا احباب ذی وقار چاہے جس لینگویج میں ہو، جس بولی میں ہو، لیکن یہ یاد رہے ہوگا رب کا قرآن یا محبوب کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار اس طرح کی محفلیں ایک یاد دہانی پیش کرتی ہیں، ایک میسیج دیتی ہیں، ایک پیغام ہوتا ہے ان کا۔ وہ میسیج، وہ پیغام، وہ اعلان، وہ یاد دہانی یہ ہے کہ اس طرح کی محفل فکر آخرت کی محفل ہوتی ہے۔ اس طرح کی محفلیں ایک پیغام صرف کھانا پینا مقصود نہیں ہوتا، یا اجتماعی طور پہ بیٹھنے کا ایک مقصد ہے۔ کھاتے پیتے تو ہم عمر بھر ہیں اور کھاتے رہیں گے جو ہمارے مقدر کا ہوگا، کوئی کسی کا نصیب کھو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا فیصلہ ماں کے پیٹ میں ہی پہلے فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم جتنا حرص کرتے رہیں گے، جتنا تحسب کریں گے، یہ انسان کی اپنی فطرت ہے، ورنہ ہمارے ایمان کی یہ عظیم کڑی ہے اور عظیم خاصہ ہے کہ جو مالک نے رزق لکھا ہے وہی عطا فرمائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، تحسب کرنا، حسد کرنا، حرص کرنا، یہ انسان کی اپنی فطرت ہے، ورنہ مالک کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ جتنا تیرے نصیب کا ہوگا اتنا ہی تو کھا کے جا۔ اور ساتھ میں علمی جواہر پیش نہیں کرنے ہوتے جہاں بڑے ہوتے۔ اب آپ کی دعائیں ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک بندہ اپنا نصیب نہ کھا لے مرتا تک ہی نہیں ہے، اور مرتا بھی وقت اس وقت ہے جب اللہ کا بلاوا آئے۔ نہ کسی کو کوئی موت دے سکتا ہے، توجہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، نہ کسی کو کوئی رزق دے سکتا ہے اور نہ کسی کو کوئی عزت دے سکتا ہے۔ عزت بھی خدا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ رزق بھی، میرے ساتھ بولیے گا تاکہ میں باتیں کر سکوں، عزت بھی خدا دیتا ہے۔ اگر واقعی ہی کہے کہ عزت میں جاتا ہوں فلاں بندہ میرے لیے عزت کرتا ہے تو یہ غلط بات ہوگی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اب سب بولیے گا وَتُعِزُّ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب اس بات پہ ڈٹ جانا کہ میں جاؤں گا میری بلے بلے ہوگی، بھئی بلے بلے اس وقت ہوگی جب امر خدا بندی ہوگی، جب ارادے خدا بندی ہوگا، جب انعام خدا بندی ہوگا، جب حکم خدا بندی ہوگا۔ اگر اس کی طرف سے حکم نہ ہو تو گھر سے عزت نہیں ملے گی، سبحان اللہ۔ اگر اس کا حکم ہو، ہاں عزت پانے کے لیے اللہ کہتا ہے پہلے عزت کرنی ہوگی، سبحان اللہ۔ آپ کی خوشی، آپ کی عزت اپنے پاس نہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں چار بندوں کے درمیان جاؤں میری عزت ہو، لوگ کھڑے ہو کے مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرے، تو آپ کی طبیعت نیگیٹو ہو، گھری ہوئی سوچ ہو، تو خدا کی قسم اس طرح کی نیت والوں کو لتر تو پڑھ سکتے ہیں، عزت نہیں ملے گی، سبحان اللہ۔ عزت اس کی ہوگی جو عزت کرنا جانتا ہے۔ توجہ ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ کو کلیہ پیش کرتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا دشمن بھی چل کے آئے تو حضور چادریں بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب اس کلیے کو اپنے دامن میں رکھیے گا، عزتوں والے نبی نے، توجہ ہے، ہمارا نبی کون سا ہے؟ عزت والا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزتوں والے نبی نے عزتیں دی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو تو پہلے جناب عزت دینا سیکھیں، سبحان اللہ۔ پہلے کسی کی قدر کرنا سیکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزت، رزق اور موت یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے مالک کی حقیقی کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔